اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وبعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین حضرات، آج ہم مجلس حج دہم آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کر رہے ہیں فائد الفاظ شریف خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی سلطان جی سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ۔ اس میں پنج شنبہ 13 ماہ جمادی الاخری سنہ المذکور دولت پائے بوز حاصل شد۔ یہ پنج شنبہ یعنی جمعرات کی مجلس ہے اور 16واں دن ہے جمادی الاخری کا۔ اس میں سعادت قدم بوسی محبوب الہی کی مصنف کتاب کو حاصل ہوئی۔ صوم کے باب میں یہ مجلس آئی ہے روزے کے بارے میں۔ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا اور احادیث متواترہ سے یہ مشہورہ سے ثابت ہے کہ آپ ایام 20 یعنی 13، 14 اور 15 ہر مہینے کے 3 روزے رکھا کرتے تھے جو احادیث سے ثابت ہیں۔ 13، 14 اور 15 کے آپ روزے فرمایا کرتے تھے اور یہ آپ کا معمول رہا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ آداب درویشی یہ ہے کہ درویش و فقراء اور طریقت کے چاہنے والے لوگوں، صوفیہ کے ماننے والے لوگوں کے لیے آداب درویشی یہ ہے کہ پورا سال میں تہائی سال یعنی ثلث سال جو ہے وہ روزہ رکھیں۔ جو طریقت کے باب سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں، جو صوفیہ کے معتقدین ہیں، مریدین ہیں یا پیران ہیں، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ تہائی سال یعنی ثلث سال کا روزہ رکھیں۔ وہ اس طرح سے آپ نے 3 طرح سے تقسیم فرمائی محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے کہ یا تو وہ پورے سال میں 4 مہینے روزے رکھ لے۔ اب وہ 4 مہینے کوئی سے بھی وہ اختیار کر سکتا ہے، آگے پیچھے 4 مہینے یعنی ایک ساتھ بھی 4 مہینے رکھ سکتا ہے اور گیپ دے کے بھی، لیکن پورے سال میں تہائی یعنی ثلث سال 4 مہینے کے روزے اس کے ہونے چاہیے 4۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اس کی تقسیم اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ وہ 3 مہینے کوئی سے بھی اختیار کر لے، یعنی 3 مہینے کوئی بھی مہینہ اختیار کرے، 3 مہینے تک 3 ماہ کے روزے رکھ لیے۔ پھر جو 1 مہینہ بچتا ہے 4 مہینے مکمل ہونے کے لیے، اس میں 10 ماہ ذی الحج کے، 10 محرم الحرام کے اور 10 کوئی بھی متبرک مہینے کے یا جو موسم خوشگوار ہو اس میں، تو اس طرح وہ 10 کر کے ہر مہینے کے 10 کر کے 30 ہو گئے۔ 30 اور پہلے کے جو 3 مہینے کے روزے رکھے وہ یہ 10 40، یہ 30 اور وہ 3 مہینے کے روزے، یہ ہو جاتے ہیں 120 ٹوٹل 4 مہینے۔ تو اس طرح بھی وہ روزے رکھ سکتے ہیں، یا پھر اس طرح اختیار کر لیں کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ پیر کا اور جمعرات کا روزہ فرماتے تھے، 2 شنبہ اور 5 شنبہ کا، اور جس سے ثلث سال پھر روزہ پورا ہو جاتا ہے یعنی تہائی سال کا روزہ ہوتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ ہر ہفتے ان 2 دنوں پر آپ کا سنت موقد ہے، سنت متواترہ ہے کہ آپ پیر اور جمعرات کا روزہ فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد صائم الدہر، یہ تو وہی بات کی جو پارشلی روزے رکھتے ہیں 4 ماہ کے، 5 مہینے کے، 6 مہینے کے، لیکن پسندیدہ درویشی آداب یہ ہیں کہ 4 مہینے ثلث سال اور تہائی سال روزے رکھیں تاکہ نفس پر گرا بھی نہ ہو اور سنت کی بھی ادائیگی ہو اور آداب درویشی بھی پوری ہو۔ اب یہاں صائم الدہر کے حوالے سے فرما رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کامل اور مکمل ہیں اور جو صوفیہ صافیہ میں بڑی پہنچی ہوئی ہستیاں ہیں، ارباب طریقت ہیں، پیشوائے راہ طریقت ہیں، معرفت و حقیقت کے ارباب کامل ہیں۔ انہوں نے صائم الدہر رہے، ہمیشہ پورے سال روزہ رکھا ہے۔ تو اس کے بارے میں سلطان جی فرما رہے ہیں، مشائخ چشت کا بھی یہی معمول رہا کہ پورے سال روزہ رکھتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سامت دہر ولا ساما ولا افطر، در حدیث دیگر آمدہ کہ من سامت دہر زیکت علیہ جہنم وعد التسعین۔ ایک طرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک بظاہر نفی میں نظر آتا ہے کہ جو صوم دہر یعنی پورے سال کا روزہ رکھتا ہے، نہ اس نے روزہ رکھا اور نہ وہ بے روزہ رہا۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اور دوسرا ایک حدیث اس بات میں آتی ہے صائم الدہر ہونے کے کہ
جس نے پورے سال روزہ رکھا اس پر دوزخ کی عذاب یعنی عذاب جہنم جو ہے وہ مضیقت تنگ ہو جائے گا، اور 91 جو ہے یہ 91 90 کی گرہ بنائی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو عرب میں ایک محاورے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا سمجھانے کے لیے کہ اس طرح مشکل ہو جائے گا جیسے 90 کی گرہ اس پر جہنم اس طرح تنگ ہو جائے گی جس نے پورا سال روزہ رکھا ہے، جس طرح 90 کی گرہ. یعنی دونوں ایک اس بات میں ہے صائم الدہر ہونے کے، ایک نفی میں. یعنی ایک طرف تو یہ ہے کہ آپ جو روزہ رکھے صوم الدہر ہونے کا، پورے سال روزہ رکھے، نہ اس نے روزہ رکھا اور نہ اس نے افطار کیا، تو ایک طریقے سے لغو ہو گیا پورا روزہ. اور ایک طرف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت بھی فرما دی کہ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی گئی، یا اس پر جہنم تنگ کر دی گئی جس نے پورے سال روزہ رکھا. تو خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی سلطان جی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ شان محدثی بھی رکھتے تھے، آپ بڑے پائے کے محدث بھی تھے، بڑے پائے کے عالم بھی تھے، تو ان دونوں نفی اور اثبات کی حدیث مبارکہ میں تطبیق دی، یعنی اتباع کیا. اور اس کا کنکلوژن جو ہے ان دونوں حدیث سے نتیجہ کیا اخذ ہوتا ہے روایت و درایت کے ساتھ، وہ آپ نے بیان فرمایا. کہا پہلی جو حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا من صام الدہر لا صام ولا افطر، تو اس میں فرمایا کہ جو پورے سال کا روزہ رکھتا ہے تو اس مانند ایسا ہے کہ نہ اس نے روزہ رکھا نہ افطار کیا. ایسا ہے کہ چونکہ سال میں 2 تو عیدین کے دن آتے ہیں، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور 3 ایام تشریق کے، جو ذوالحج میں ایام تشریق آتی ہیں 3 دن اس کے ہو گئے. تو یہ 5 دن جو ہے گویا کہ اس طرح اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ممنوع ہو گیا اس کے لیے وہ روزہ رکھنا. اب بندہ جو ہے، طالب جو ہے، وہ صائم جو ہے، اگر روزے کی نیت کرتا ہے تو روزے کی نیت ہوگی نہیں، کیونکہ ان دنوں میں 5 دنوں میں روزہ 3 ایام تشریق اور 2 ایام عید، ان میں روزہ ہوگا نہیں. اور وہ افطار سے رہتا ہے لیکن اس کی نیت میں روزہ ہے کہ مجھے رہنا پورا سال روزہ تھا، تو وہ مفطر بھی نہیں ہوا. تو بات یہ ہوئی کہ نہ اللہ کی طرف سے نہ روزدار ہوا، کیونکہ وہ روزہ رکھ نہیں سکتا، غیر مشروع ہے، حرام ہے ان ایام میں روزہ رکھنا. اور نہ خود کی طرف سے وہ مفطر ہوا کہ اس کی نیت میں صوم الدہر تھا، یعنی اسے پوری سال کی نیت کی تھی روزہ رکھنے کی. اب اس کی نیت سے تو نہ وہ بے روزہ رہا. تو دونوں طرف سے دونوں باتیں ہو گئیں، اللہ کی طرف سے نہ وہ روزدار رہا اور نہ خود کی طرف سے وہ بے روزہ رہا، مفطر ہوا. اور دوسری حدیث کی تطبیق یہ فرمائی کہ جس نے پورے سال کا روزہ رکھا اس پر عذاب جہنم یا جہنم جو ہے مضیق تنگ ہو گئی. وہ اس طرح سے ہے کہ جس نے اس 5 دنوں کے اندر اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے اللہ نے جو حکم نافذ فرمایا ہے، حکم نازل فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، اس نے ان 5 دنوں کے روزوں کو ترک فرمایا ہے اور کھایا پیا ہے اللہ کے حکم سے، تو اس حکم کی فرما برداری میں افطار مفطر ہونے کی حیثیت اس کی جو اب ہوئی ہے، پورے سال روزہ رکھا لیکن 5 دن نہ رکھ سکا شریعت کی ممانعت کی، تو یہ 5 دنوں میں جو مفطر رہا تو اس کا یہ افطار بھی اس کو اس طرح اس کی اللہ تعالیٰ عظمت بیان فرما رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی ایسی منزلت اور عظمت ہے صائم الدہر کی کہ اس نے جو 5 دن روزہ نہیں رکھا ہے، افطار کیا ہے، ایام تشریق 3 دن اور 2 دن عید الفطر کے، تو اس 5 دنوں کے افطار کے عوض میں، بدلے میں، جزا میں، ثواب میں اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم کو تنگ فرما دیا ہے. اللہ اکبر. آگے فرماتے ہیں کہ جو پیوستہ روزہ رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ ثواب بھی حاصل کریں، اور اس پر یہ کہ جو روزہ ہم عام دنوں میں رمضان کے روزے رکھتے ہیں یا ایام 20 وغیرہ کے 13، 14، 15 کے روزے رکھتے ہیں، یا پیر کے جمعرات کے روزے رکھتے ہیں، تو ہمیں جو دشواریاں پیش آتی ہیں کہ ہم بھوک سے رہتے ہیں، پیاس سے رہتے ہیں، اور بھی صعوبتیں ہیں، تو وہ جب صعوبتیں آسانیوں میں بدل جائیں اور وہ مشکلات نہ ہوں، سہل پڑے روزے، تو اس کے لیے چاہیے یہ کہ بندہ جو ہے صوم داؤدی رکھے. صوم داؤدی مطلب ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن ترک کرے، یعنی ایک دن صائم ہو، دوسرے دن مفطر ہو. پورے سال میں سے مطلب یہ ہوا کہ ایک دن روزہ رکھے گا، ایک دن روزہ چھوڑے گا، ہر آلٹرنیٹ ڈے وہ روزہ رکھے گا. اسے صوم داؤدی کہتے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ وہ صائم الدہر کی حیثیت بھی اس کی حاصل ہو جائے گی اسے،
اور جو روزے میں صعوبتیں اور مشکلیں ہوتی ہیں، عزیمتیں ہوتی ہیں، وہ بھی دور و دفع ہوتی رہیں گی۔ تو آخر میں جو خواجہ نظام الدین اولیاء نے کنکلوڈ کیا ہے اس باب کو، وہ یہ ترجیح اس کو دیے کہ صوم داؤدی پر عمل کریں، اور یہی مشائخ چشت کا عمل رہا۔ اس سے یہ حاصل رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ممانعت والی احادیث ہیں صوم الدہر رہنے سے، یعنی پورا سال کا، پورے زندگی بھر کا روزہ رکھنے میں جو ممانعت میں حدیثیں آئیں ہیں، اس پر بھی انسان عمل پیرا ہو جائے، اور دوسری طرف جو ترغیب کے باب میں جو احادیث آئی ہیں صوم کے حوالے سے یا صوم الدہر کے حوالے سے، اس پر بھی عمل پیرا ہو جائے۔ ایک طرف مفطر رہے کہ پورا سال روزہ کا وہ جو فقر و فاقہ والا معاملہ ہے وہ بھی نہ رہے، اور ایک طرف جو ہے عمل صوفیہ کے معمولات پر بھی عمل ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر بھی عمل ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم کو یہ فہم و ادراک اور یہ عمل صوفیہ صافیہ کا اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔